بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی تعداد میں اس دور میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل میں بہت سارا درد، بہت سارا غبار لیے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جس سے اپنی بات کہہ کے دل ہلکا کر لیں، لیکن زمانہ ایسے موڑ پہ آ گیا ہے کہ اپنوں کو بھی دل کا حال بتاؤ تو اگلے وقت وہ ہنس کے مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ دوست ملنا مشکل ہو گیا ہے جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ ایسے میں مجھے لگا کہ کیوں نہ اللہ سے دوستی کے بارے میں سوچا جائے، کیونکہ وہ ہمارا ایسا مہربان رب ہے جو ہمارے لیے ہر رول میں ہے، جو ہمارا سرپرست بھی ہے، جس نے ہماری تخلیق کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، جو ہمارے دکھ درد سے واقف ہے، جو ہمارے جسم کی ایک ایک نس، ایک ایک رگ، ایک ایک بال سے واقف ہے۔ جتنا وہ ہمیں جانتا ہے کون جان سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اگر اس سے دوستی کے لیے کچھ سوچیں بھی تو ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بات یہیں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نیک راستوں پہ چلنا شروع، اور نیک راستے بھی کس طریقے کے؟ مجھے لگتا ہے 1 مہینہ مستقل مسجد میں جا کے بیٹھ جانا، وہاں نمازیں پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ کسی مجبور و بے بس کسی مدد کر دینا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دوستی کا ایک بہت اچھا واقعہ مجھے یاد آیا۔ بندہ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے سوچتا ہے، لیکن کچھ بندے اس دنیا میں ایسے ہیں جن سے اللہ دوستی کرتا ہے۔ ہمارے دادا کا نام آتا ہے، پرانی ہماری کتابیں دیکھیے تو اس میں ہمارے دادا کا نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم میرا دوست ہے۔ اچھا، آج کے زمانے میں جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو بڑے آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی بہت ساری فیکٹری ہیں، بہت بڑے بڑے مال ہیں، بہت بڑا ٹرانسپورٹ ہے، جہاز ہیں، تمام چیزیں ہیں، یہ بڑا آدمی مانا جاتا ہے۔ اس زمانے کا بڑا آدمی وہ ہوتا تھا جس کے پاس بکریاں بہت ہوتی تھیں، جس کے پاس اونٹ بہت ہوتے تھے، گائے بھینسیں بہت ہوتی تھیں، وہ بڑا آدمی ہوتا تھا۔ تو ایک زمانہ ایسا آیا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خوب مال دیا۔ ایک دن فرشتوں سے اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتوں نے سر جھکا کے ادب سے دبی زبان کہا کہ اے اللہ، جس کو اتنا مال دے دیا جائے گا وہ دوست تو بن ہی جائے گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ پاک نے کہا نہیں، اگر یہ بات ہے تو جاؤ جا کے اس کا امتحان لے لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اتر آیا زمین پہ، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ان کے سارے جانور چر رہے تھے، وہیں پہ پیچھے کچھ جھاڑیوں کے بیچ میں وہ انسانی شکل کا فرشتہ جو تھا وہ انسانی شکل میں آیا اور بیٹھ گیا، اور وہاں آگے اس نے کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر۔ کانوں میں آواز آئی ابراہیم علیہ السلام کے، تو کہنے لگے یہاں تو اتنی میٹھی آواز والا کوئی ہے نہیں، یہ کون آدمی آ گیا؟ جدھر سے آواز آ رہی تھی، آواز کے سہارے سن کے چلے تو دیکھا وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو کیا لینا دینا ہم کون ہیں، آپ بتائیے، کام بتائیے اپنا۔ کہا یار تمہاری آواز میں بڑی مٹھاس ہے، ابھی تم جس انداز سے پکار رہے تھے، میرے رب کو تم پکار رہے تھے، میرے رب کا نام لے رہے تھے، ذرا یار پھر سے نام لو۔ تو فرشتے نے کہا کہ ابھی تک تم اپنی مرضی سے نام لے رہے تھے، آپ فرمائش کر رہے ہیں کہ نام لو تو پھر قیمت دینی پڑے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہا جتنی بکریاں چل رہی ہیں یہ سب ہمیں دے دیجئے، تب ہم نام لیں گے۔ انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، جاؤ یہ بکریاں تمہاری۔ اب اس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، 8-10 بار 15 بار کہا، اس کے بعد چپ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے سن رہے ہیں اس کی آواز، مٹھاس آواز، چپ ہو گیا۔ تو کہا یار تم تو چپ ہو گئے۔ اس نے کہا قیمت ادا ہو گئی، پھر سے اگر سننا ہے تو جتنی بھی یہ بھینسیں گائیں یہ سب ہمیں دے دو، سب تمہاری، بس نام لو تم، بس نام لو۔ اس نے پھر نام لینا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، 15-20 بار پھر کہا، پھر چپ ہو گیا۔ کہا یار تم تو پھر سے چپ ہو گئے۔ کہا قیمت پوری ہو گئی، اب جتنی اونٹ ہیں یہ سب دے گے تب نام لیں گے، ورنہ نہیں۔ کہا یار یہ اونٹ بھی تمہارے، تم رکو نہیں، بس نام لیتے رہو۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، کیا، اور بار بار کہہ جا رہے ہیں کیا بات ہے، کیا ایسا کون آ گیا یہاں پہ میرے رب کا نام لے رہا ہے، اور نام بھی اسی مٹھاس سے لے رہا ہے کہ دل بھرا جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جھومتے ہوئے کچھ دیر کے بعد وہ پھر چپ ہو گیا۔ کہنے لگے یار اب پھر تم چپ ہو گئے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، گائے بھینس تم دے چکے ہو، بکری تم دے چکے ہو، اونٹ تم دے چکے ہو، اب دینے کے لیے تمہارے پاس کیا بچا ہے جو ہم سے کہہ رہے ہو نام لو؟ تو پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سنو، یہ جو تم نے گائے بھینس بکری اونٹ ہم سے لی ہیں،
انہیں چرانے کے لیے تمہیں ایک چرواہا چاہیے، مجھے چرواہا رکھ لو، تنخواہ نہ دینا، روٹی کپڑا کھانا نہ دینا، بس صرف میرے رب کا نام اسی طرح لیتے رہنا، ہم تمہارے یہاں نوکری کرنے کو تیار ہیں۔ وہ فرشتہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ لپٹ گیا ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس نے کہا واقعی ابراہیم تم سچے دوست ہو اللہ کے، اللہ نے کہہ کے بھیجا تھا کہ امتحان لے لو، تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو دوستی اسے کہتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے دوستی کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، اس کی نعمتیں کیسے برستی ہیں، وہ کیسے فضل و کرم کے سائے میں لے لیتا ہے اپنے بندے کو، یہ دیکھنا ہے تو اللہ سے دوستی کر لیجئے، اور دوستی کا مطلب اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ سے تعلق عبادتوں کا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا کر کے دیکھیے، پھر نفع دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔